ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ ان آیاتوں میں اللہ تعالی جل جلالہ یہ دو آیات ہیں. اس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے پہلی آیات میں یہ فرمایا ہے کہ جس ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہی ذات ہے اس ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور حق ہمیشہ جب میدان میں اترتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. یہاں اس بات کی آپ غلط فہمی نہ رہے کہ ایک حق بولنا ہے ایک حق ہونا ہے اور ایک حق کا میدان میں اترنا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ حق جب آ جائے اذا جاء الحق یہ نہیں فرمایا کہ جو بیان حق کی بیان کر دے. بیان حق اور عمل حق میں فرق ہے. کتنے لوگ ہیں کہ وہ بہت اچھی بیان کرتے ہیں لیکن عمل اس کے مخالف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو شرط بتایا ہے باطل کے بھاگنے سے کہ باطل بھاگے گا جب حق آئے گا تو کہتے ہیں جاء الحق جب حق آئے گا میدان میں اتر جائے گا میدان عمل میں تو پھر باطل بھاگے گا. آگے بیٹھ جاؤ تو پھر بھاگے گا. یہاں بھی فرمایا کہ دین الحق اللہ تعالی نے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اب جب انبیاء علیہ السلام دین حق کے ساتھ آتے ہیں تو دین حق کو نافذ کر کے دم لیتے ہیں یا اس کے لیے جڑی بنیادیں ڈال کر کے چلے جاتے ہیں. یہ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اتحادی ادیان کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بڑی جھوٹی ہیں. جب غالب کرے گا تمام ادیان پر مطلب یہ کہ دین ایک رہے گا دین ایک رہے گا سارے نہیں ہوں گے. جیسے کہتے ہیں کہ یہودی بھی حق ہے فلان بھی حق ہے. یہاں احمد شیرانی صاحب کا بھتیجا تو ہے نہیں احمد شیرانی نہیں ہو جائے تم خبر ہے تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. تو اگر اتحاد ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اتحاد ادیان کا نہیں ہوتا
مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے. اور اب اس کو کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ذمہ ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ تسمان سے نہیں بولتا کہ میں نے کیا ہے یہ میں اس کو میں نافذ کر دیا، نہیں، وہ عمل بتائے گا کہ کیسے نافذ ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ عمارت بناتے ہیں، مقصود تو عمارت ہے. اب بات ہمارے زبان پر ہوتے ہیں کہ مثلا مقصود تو دینی حق کا قیام ہے، وہی ہونا چاہیے. پھر بعض اسی کو ہم بنا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا کہ ہم نے ایک بات کی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جہاں مزید توسیع ہونی چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہم بعض اوقات میں رش کے اوقات میں چھٹیوں میں وغیرہ وغیرہ میں اب یہ ایک بات ہے، ایک نعرہ ہے، یہ نعرہ آسان ہے لیکن پھر بنانا کیا ہے اس کا بڑا مشکل کام ہے. ہم نعرے باز ہے، نعرے باز. تو کرے گا کون؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کو عملاً بتائے گا کہ واقعی یہ سیدی کو حق گزرا اور دین کو ادیان پر غالب کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں غالب کر دیا، بتا کے دکھا دیا. تو یہ ایک بڑی ایشو کو بنانا، اسی بات کو کہنا، یہ بہت آسان بات ہوتی ہے، لیکن اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ یاد رکھیں کہ یہ چلتی ہوئی نعروں سے نہیں ہوگا. چلتی ہوئی نعروں سے قطع نہیں آئی. بعض نعرے چلتی ہیں، وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلتے ہیں. نعروں کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنا غیر تربیتی بھیڑ باڑ نقصان کرتا ہے، فائدہ نہیں کرتا. ایک لگاؤ لفظ، غیر تربیت یافتہ بھیڑ باڑ جمع ہو جاتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس سے تربیت، اس سے انقلاب نہیں آئے گا، اس سے نقصان ہوگا. نعرہ چلتا ہوا ہے، بھیڑ باڑ آ گیا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن غیر تربیت یافتہ ہے. تم کہتے ہیں کہ میں دین لاتا ہوں، وہ ڈھول بجائیں گے. تم کہ دین لاؤ گا، وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ غیر تربیت یافتہ ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کل یا پرسوں، کہ تربیت بڑا مشکل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں لوگ نکل گئے، ان کے سب کچھ دیکھا تھا، معجزات دیکھے تھے، فرعون کا اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے غرق ہونا دیکھا تھا، پھر بھی وہ بچری کی بھی عبادت شروع کر دی. ہر مقام پر کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، بالکل جیسے بچے ہوتے. لن نصبر علی طعام واحد، ہر گوشت میں ہم کیا کریں. تربیت کے لیے پھر 40 سال اس کو وقت کو لگا تربیت کے لیے. تو غیر تربیت بھیڑ باڑ بڑی مسائل پیدا کرتی ہیں. ایک بار کوئی مسئلہ تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں حضرت ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شاید ہم دونوں ریونڈ گئے تھے. تو ریونڈ کے بعد لاہور میں اجتماع تھا، پھر جلسہ تھا. وہ جو لوگ دوسری اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو لوگ اس وقت راستے میں جلسے تیار کرتے ہیں کہ تاکہ پھر وہ کیا لوگ زیادہ جمع ہو جائیں گے وہاں. تو وہاں سے لوگ آتے ہیں، ویسے وہ کہتے ہیں چلو جاتے ہیں، ان کے پاس بھی چلے جائیں. تو ایک بڑی مسجد تھی، ضیاء الحق رحمۃ اللہ کے دور تھا. تو وہ بہت لوگوں نے، ہر کوئی جب اٹھتا تھا ایسے بہت زبردست بیان کرتا تھا، ایسے بیان کرتا تھا کہ وہ زمین کو گئی کیا، وہ لوگوں کو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا.
یہ بس کبھی رقص نہیں ہوتا ایسا. اب میرا خیال تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ بس وہ کرتے تھے. ہر کوئی آتا تھا ایسے زبردست بیان کرنا، لیکن جب نیچے بیٹھتا تھا تو وہ ہنستا تھا، اوپر روتا تھا. مسئلہ کیا تھا مجھے اب پورا نہیں یاد ہے. تو اس میں بہت سخت بیانات ہو گئے. تو مجھے ہزاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی بیان کا موقع آ گیا کہ میں کیا کہوں. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو. مجھے بیان نہیں آتا، جلسے والا بیان بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، اس وقت تو ویسے بھی نہیں آتا. اب تو تھوڑا تھوڑا جھوٹ موٹ سیکھ لیا. بنا کر اب اتنے آپ کو پتہ ہے میں بیان کر تو میرا سر کیوں دکھتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، میری باتیں اتنی آسان سمجھ، میں اتنی جلدی باتیں کرتا ہوں کہ اتنی میں جس آدمی کی ٹانگوں میں وہ ڈال دیں کیا وہ یہاں تاکہ وہ باغی نہیں یعنی بیڑیاں رکھی. تو میرے پاؤں میں میری زبان میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ اتنا تک ہوتا ہوں کہ وہ کیونکہ تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور میری زبان کہتی نہیں جلدی بھاگو. تو ظاہر ہے کہ جب آدمی کو کھینچ کر کے وہ بھاگتا ہے تو اس کو کھینچتا ہے اور آرام سے جاتے ہیں تو کتنا تک ہوگا. اس لیے اب جب میں جاتا ہوں کہ نڈال ہو جاتا ہوں. تو ویسی بات نہیں کر سکتا تھا. تو ہزاری صاحب رحمۃ اللہ نے وہی بات کی کہ میری اور مفتی صاحب کی یہ رائے ہے کہ اب اس پر عمل ہونا چاہیے. بیان اور بھی کچھ کر دیا. تو میں اس کرتا ہوں کہ یہ بیان آسان ہے، مظاہرہ آسان ہے، لوگوں کو جمع کرنا مشکل کام نہیں ہے. بعض لوگوں کو فن آتا ہے، طریقہ آتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ 100% نتیجہ یا کم از کم 80% نتیجہ ہاتھ میں آ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. ورنہ آپ کو یہ بات معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اس پر اتنے اعتماد کرتے تھے ان اپنے چھوٹے بڑے کہ جب حجر اسود کا معاملہ آیا کہ کون اس کو رکھے. اب ظاہر ہے کہ ہر کوئی کہتا کہ میں رکھوں. اتنا تو مانتے تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر مانتے تھے. تو ان میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب کون سا قبیل اس کو رکھے گا، طریقہ بھی نہیں آتا تھا. تو وہ کہتے ہیں چلو آج کیسے کرتے ہیں کہ اس دروازے سے جو پہلے آئے گا وہ کیا کرے، وہ اس پر وہ جو کیسا کرے جس وہ وہی رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حالانکہ اس کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت کم تھی، 24-25 سال تھی، اب کم عمر تھا. لیکن سب نے کہا کہ بس امین آیا، صادق آیا، امین آیا. آج کل صادق الامین کا مطلب گڑبڑ ہو چکا ہے، اس لیے میں سچا آیا، امین آیا. تو یہ تمام اس نے کہا کہ صاف رکھے. میں نے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیں. چادر پہ لایا اور اس میں حجر اسود رکھا، چھوٹا سا ہے. اس کو چادر میں رکھ کر جب اسی جگہ پر پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اس میں اپنی ہاتھ مبارک میں رکھ دیا. اس کو اتنے اعتماد میں کروں، اتنے اعتماد کرتے ہیں. اگر ایسی شخصیت جس پر تمام قوم متفق ہے، تمام علاقہ متفق ہے، وہ یہ کہتے کہ یمن نے ہمارے کعبہ کی بھی حرمتی کی ہے، جاتے ہیں اس کے ساتھ لڑتے ہیں، سب اٹھتے نہیں اٹھتے، ایک بھیڑ اٹھ جاتی.
یہ فرماتے ہیں کہ فقیروں تمہاری حق ضائع ہو رہا ہے، اٹھو، ہم اس کو چھین لیتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان. تو سارے اٹھ جاتے، نہیں اٹھ جاتے، کیونکہ ہر کسی کو روٹی کی بھی ضرورت ہے، اگر دیتے نہیں تو دوسری بات ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے. میں تم کو اتنے لاکھ آ جاؤ کھانات بناتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو سارے اٹھ جاتے. لیکن وہ کس کے لیے اٹھ جاتے؟ اپنے پیٹ کے لیے اٹھ جاتے. اس سے دینی انقلاب نہیں آئے گا، پیٹ ہی انقلاب شاید آئے نہ، دوسری بات ہے. پیٹ کا انقلاب تو آئے گا، دین کا انقلاب نہیں آئے گا. دین انقلاب ایک اور چیز ہے، وہ ان چیزوں سے نہیں آتا. اس لیے ہمارے نعرے غلط ہوتے ہیں، ہماری تعریفات غلط ہوتے ہیں. وہ فلان ایسا ہے ایسا ہے، اس کی منہ پر کہتے ہیں. یقین جانے میں ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک پر قرآن رحمت نازل فرما دیں، ان کو کہیں پروگرام تھا، میں گیا تھا پنڈی، میرے ساتھ میرا بھائی حاجی رضوان صاحب بھی گیا تھا، کہیں گئے تھے. تو اس وقت ایسی ذکی تھی ہمارے ساتھ کہ جو راستے میں خراب بھی ہوتی تھی کبھی کبھی. تو وہ سزکی میں ہم سوار ہو گئے. کہیں دیہات میں ایک جلسہ تھا، میرے خیال میں یہ چکوال کے قریب یہاں تھا، چکوال میں تھا. اس عالم کو میں پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں لیتا، بعد میں پہچان لیا. تو ہمیں راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، چند 4 5 6 ساتھی تھے، وہ جو کیری سے سزکی ہوتی وہ اس کو بناتے بناتے جو ٹائم تھا اثر سے مغرب سے شام تک یا اثر سے شام تک وہ نکل گیا. ہمیں شام میں لوگ نماز پڑھ چکے تھے، پہنچ گئے. اب یہ آدمی اٹھ گیا. اب یہ مولانا نے فوراً اسپیکر کو تام لیا، فرماتے ہیں کہ شیخ المشائخ، قطب الاقطاب اور جتنے القاب دنیا میں تھے، اور شیخ القرآن، شیخ الحدیث، اور وہ میں کہتا یار برابر ولی کامل، ولی فلان، کس کے بارے میں کہتا ہے؟ تقریباً 5 بلا مبالغہ 5 منٹ اس نے بات کی ہوئی. اس لیے القاب لے کر کے کہو کہ کربوغا شریف سے آیا ہے وہ میرا پسینہ پسینہ ہو گیا کہ حضرت موجود ہے، ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ بیان کر رہی تھی، میں تو بیان نہیں کرتا، میں تو طفیل ہی تھا. تو اب میں اتنے غصے میں تھا کہ مجھے رہا نہیں گیا. لوگ ادھر ڈر گھر سے آنے لگے. میں نے مولانا کو تھوڑا سا سرکے میں کہ مولانا تم نے اتنا جھوٹ بولا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میرے سامنے بولا، پھر میرے سامنے اتنی باتیں کر کیا. اس نے کہا کہ حضرت یہ لوگ گئے تھے گھروں میں، یہ صبح سے اثر سے یا اللہ پاک فرمائے، یا اثر سے یا مغرب سے بیٹھے تھے، پھر عشاء کے بعد بیٹھ گئے. پھر وہ چونکہ دیر ہو گئی تھی، لوگ چلے گئے تھے. جب تک اتنے القاب نہ لیتے تو یہ لوگ نہیں آتے. ہاں میں سوچا کہ پولیس اسی القاب لیتی ہوگی تاکہ لوگ آ جائیں. میرا خیال تھا کہ تم کو لوگوں کے دل میں محبت ہے. ایمان سے کہے نہیں، اس کے سامنے اس طرح باتیں کہتے ہیں. جب ادھر ہوتے وہ کہتے فلانا مولانا فلانا مولانا فلانا. جب وہ اسٹیج پر آتے تو ہم غبل رس گئے تھے، نعرے لگانے شروع کرتے. اللہ تعالیٰ جل جو دیکھتا ہے، وہ روج زوال اس کے ہاتھ پہ ہے. تو میں نے کہا کہ چلو آپ نے کہنا بھی تھا تو میرا نام کیوں لیا؟ ہزاری صاحب کا نام لیتے. یہ بات اور دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ واقعی بات ایسا ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ یہاں آتے جاتے ہیں.
تو ہم نے سوچا کہ اگر اس کی نام لیں گے تو وہ کہتی کہ ہم تم آتی جاتی ہے، تو یہ کوئی نئی شخصیت ہوگی، اس نئی شخصیت کے پاس جانا گی کہ بلبلا ہے. چلو بیچارہ بہت نادم تھا، مجھے بھی شرم حیا آتی تھی، لیکن کیونکہ میں غصے میں تھا، میں نے کہا کہ اب میرا کام کیا ہوگا مجھے بتاؤ. مجھے نہ تقریر آتی ہے نہ دعا آتی ہے. دعا میری ان لوگوں کو پتہ ہے 2 لفظ کا ہے، جو تو چاہتی ہو اللہ پاک تم کو دے دے بس. ہزاری صاحب آدھا گھنٹہ دعا کر دیتے. وہ کہتے ہیں مجھ سے آپ صدر ہوں گی. وہ کہ ظالم کی ایک ظلم تو کیا دوسرا ظلم کہتے صدر بناتے. اس نے کہا کہ صدر کا کوئی کام نہیں ہوتا بیٹا. آپ نے بیان کرے نہ دعا کرے، صرف ہم کہتے ہیں زیر صدارت آپ بولی نہیں. میں کہا کہ میں بولنے لگوں گا تو لوگ بھاگیں گے کہ کون سی چیز لائی ہے. یہ ہماری پرانی ساتھی ہے، یہ میری بات کو تھوڑا سمجھتے تھے. میں بہت مجاہدہ کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں، ایسے ہے نا کیسے جلدی میں بیان کرتا تھا. یہ بچپن کا ساتھی چھوٹا سا تھا، ہمارے ساتھ بڑا ہو گیا. یہ چلو تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ہم دنیا لوگوں کو ناموں پر جمع کرتے ہیں، چلتے ہوئے نعروں پر جمع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے چلتے ہوئے نعرے تھے، لیکن اور اعتماد بھی لوگ کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے اس پر جمع نہیں کیا، کیونکہ اس پر جمع ہوتے تو فقیر اس لیے جمع ہوتا کہ میں امیر بن جاؤں گا، مجھے مکان مل جائے گا، مجھے کپڑا مل جائے گا. تو یہ خدا کے لیے ہو گیا یا مخلوق کے لیے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ملک کو اس کو یہ اس نے ہماری پر حملہ کیا تھا تو یہ غیرت اس کو اٹھائی تو وہ لوگ چلے گئے. تو ہم نے ایک قومی نعرہ لگا دیا. اس طرح بہت سے باتوں پر ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ اب تمام سرداروں نے وہ ابو طالب صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے اس کو کہہ دیا کہ وہ لڑکیاں مانگتے ہیں ہم لڑکیاں پیش کریں گے، یہ کام کرتے ہیں. تم بادشاہی مانگتے ہو بادشاہی دے دیں گے، سرداری تم سردار ہوں گے، ہم ویسے تم پر اکٹھے ہیں. لیکن ساری چیزوں بہت سی پیشکش کی، مال چاہتے ہیں ڈھیر لگائیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہانہ کر سکتا تھا، بہانہ نہیں طویل کر سکتا تھا، ویسے حق کر سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ چلو بادشاہ بن جاؤ، پھر نیچے کیا ہو جائے گی، حکمرانی خود ٹھیک ہو جائے گی. تو آ سکتا ہے دل سے کیا تھا، لیکن وہ پیغمبر تھا، کیا تھا؟ وہ پیغمبر تھا، اللہ کا پیغمبر تھا. انہوں نے کوئی چیزوں کو اختیار نہیں کیا. کہا کہ قسم کھائی کہ اگر ایک ہاتھ پر آفتاب رکھا جائے دوسری پر مہتاب. ابھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ کوئی آدمی آفتاب کو لے کر ہاتھ پر رکھتے اور چاند کو رکھے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ بڑی روحانی معاملہ ہے. میں ایک حرف سے بھی نہیں ہٹوں گا اس کتاب اللہ. یہ ہے دین الحق، اسی پر چلوں گا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ نعرہ تو ہو گیا کہ دین حق کو غالب کرنا ہے، غالب ہوگا کیسے؟ تو پہلے بتایا محمد الرسول اللہ، محمد کو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. اس کی اوصاف، اس کی جو کمالات ہے وہ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں. باطل بھی مانتا ہے، دوسرے بھی مانتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. لیکن یہ جماعت تیار کی وہ کیسی ہے؟ آگے کیسے لوگ تیار ہوتے ہیں اس کے ساتھ؟ اب ایک بات میں، تھوڑی سی بات میں اللہ تعالیٰ نے سب کو پوری بات بتا دی کہ
والذین معه جو اس کے ساتھ ہے، اس کی چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ. اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں برداشت کے لیے اور اس کے لیے اس کی اتنی پختہ ہے کہ اس کے اندر انگلی ہی ٹونس سکتا ہے اس کو کوئی. یہ نہیں کہ صرف تلوار لے کر اس کو مارتے ہیں، نہیں. کوئی کافر، کوئی بڑا سی بڑا ملک، کوئی بڑی سی بڑی وہ طاقت کافروں کی، وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مجھے کوئی مقصد کے لیے استعمال نہ کرے. دیکھیے بہت سی کام ایسے ہم کرتے ہیں، کام ہم کرتے ہیں، استعمال کون ہوتا ہے؟ ہم استعمال ہوتے ہیں، درمیان میں ٹوشی کی طرح بھیج دیتے ہیں. ایسے معاملہ ہوتا ہے. ایک وقت میں نے کسی سے کہہ بھی دیا کہ تم نے کیا یہ خیال کیا کہ سارے علماء ٹیشو ہے کہ تم اس صاف کرو پھر اس کو پھینک دو. استعمال کرتے ہو. کسی موقع پر میں نے کسی جگہ صاف کہہ دیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے. تو ہمیں استعمال کر کے، یعنی مسلمانوں کو استعمال کر کے دین کے نام پر کہ جدا ہو جاتے ہیں، تقسیمات ہو جاتی ہیں، لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ مفاد اس کا پورا ہوتا ہے. اشداء علی الکفار، ایسے جنگوں سے بات تو ہوگی لیکن ایسے لوگوں سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. کفر کیا حتمی استعمال، کیا اس آدمی کی قیمت نہیں ہے. کیا ہے؟ کسی کی قیمت بادشاہی ہے، کسی کی قیمت کیا ہے؟ کچھ عہدہ دے دو، بادشاہی پر بٹھا دو، اس کا کیا قیمت ہے؟ اور ہو جائے گا. اس ساتھ جو چلتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی لالچ دیا جائے مال کی، یہ ساری اس کی قیمتیں ہیں مختلف. کسی کوئی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی کہہ دی اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو مارو گی ورنہ اس کی اور قیمت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی. تو وہ اس طرح تھے اشداء علی الکفار، کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس میں انگلی ٹونس سکتے تھے. سخت ہے. تو یہ سختی کیا تھی؟ ایمانی قوت تھی. کیا تھی؟ ایمانی قوت تھی، مقصد کی قوت تھی. اللہ سے جوڑے ہوئے لوگ تھے کہ اللہ سے جڑا ہوگا اللہ پاک تم کو کسی کی طرف نہیں پھینکے گا، فکر مت کرو. لیکن ایک ساتھ جوڑو تو صحیح، پکے جوڑو، مضبوط جوڑو. محمد رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہے. رحم سے، محبت سے رحم اونچی چیز ہے. ایک مرغی اپنے بچے کے ساتھ محبت رکھتی ہے، لیکن اس کی رحم کیا ہوتا ہے، اس کی عملی چیز کیا ہوتی ہے؟ باز کو بھی وہ آنکھیں دکھاتی ہے. جب باز آ جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ بچوں کو ہلاک کرتی ہے. وہ ہلاک ہو جائے گی، بچوں سے باغی نہیں. ہمارے تو 10,000 لوگ ہوتے ہیں، 20 یا 5,000 لوگ ہوتے ہیں کسی مسجد میں. ایک دہشت گرد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارتا ہوں، کہتے ہیں راستہ دے دو. اس میرا بات لوگ ہے، راستہ دے دو. یہ رحماء بینہم. ایک مسجد کے اندر پڑھنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی آتے ہیں اندر، فیر کرتا ہے، وہ آدمی سیدھا نکل جاتا ہے، اس کو کچھ ہاتھ نہیں لگا. تو کہتے چھوڑ یار، آرام سے نکل جاتا ہے. رحم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ رحم نہیں ہے. تو یہ وہ ایک آدمی خود نہیں کہتا، دوسروں کو کہلاتا تھا مہربان ہے. ایک سختی کرتا تھا، دوسرے کے لیے نرمی کرتا. آپس میں مہربان رحم دل ہے. ظاہر ہے کہ جو معاشرہ ایسا جڑا ہوا ہو کہ اس کے اندر مہربانی ہو. میں کہتی ہوں لوگ محبتیں ہوتی ہے لیکن مہربانی نہیں کرتے. ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، جہاں سے پیاری کیا چیز ہوتی ہے. میرے ابو کہتا تھا
ہم دونوں ساتھ ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہمارے بھائی کے ساتھ بھی چلتے رہتے تھے. تو وہ کہ فرماتے تھے والد صاحب کہ فلان میرے ساتھ نبی کو میں پہچانتا ہوں، اب علاقے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ پہ چلی گئی تھی، اس کا سلوار نیا کپڑا تھا وہ پٹ گیا یہاں سے. تو اس نے مجھے کہا کہ کاش میں سلوار کو اٹھاتا تاکہ یہ سلوار نہ پٹ جاتا، نیا کپڑا. تو میں نے اس کو کہا کہ فلانے تو پھر تو تمہارا وہ چمڑا پٹ جاتا ہے. کوئی وہ ٹھیک ہو جاتا. ہمارے اپنے ساتھ اتنی محبت یہ ہوتی ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن پھر آگے اس محبت کی جو تقاضے ہیں وہ تقاضے کیا ہے؟ مہربانی ہے، رحم ہے، وہ کرنا ہے. اس لیے صرف محبت نہیں کہتا او میں تو اپنے محبوب ہوں، ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا. حالانکہ پھر وہ جب دوسرا دیکھتا ہے اسی پر طرف چلا جاتا ہے. یہ محبت ہی نہیں ہوتی، جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جب اس کی تقاضی پوری ہو، محبت کی کیا ہے وہ تقاضا رحماء بینہم فرمایا. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ہاں. تراہم اب ان کا اللہ یہ اس کو کیسے مل گیا؟ تراہم تم ان کو دیکھو گے رکعن سجدن، کبھی رکوع میں سستی مت کرو، کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجود میں ہوں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہوگا، محبت ہوگی، اس کو اس میں سکون ہوگا. ارحنی یا بلال، ارحنی یا بلال. اس کو سکون نماز میں ہوگا، سجدوں میں ہوگا. آپ دیکھو گے سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کے آثار اس کی سجدوں سے جگہوں سے نمایاں ہیں، دیکھا جاتا ہے. لیکن ہماری ایسی سجدے نہیں کہ جو سجدہ یہاں نمایاں جگہ بھی نمایاں ہے اور وہ معاملات بھی خراب ہے. وہ کہتے ہیں رحماء بینہم، کیا یہ جو ملا ہے اس کو کس سے ملا ہے؟ رحماء بینہم کیسے ہو گئے؟ سجدن رکعا. ان کو اللہ تعالیٰ یہ ہے تصوف. سمجھ آئی بات؟ آپ کو یہ خیال ہو تصوف اسی کے ہے. تصوف کہتے ہیں کہ انسان تصوف کا کام یہ ہے کہ آدمی کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے، خوب جوڑ دے. اور پھر اب اس کے معاملات اللہ کے بندوں سے کیا ہو؟ صفائی معاملات، اس پر مخلوق پر مہربان ہو. آپ جتنی آسمانی کتابیں اٹھائیں آپ کو یہی کہا جائے گا کہ خالق پر رحم، نہ وہ مخلوق پر رحم. اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق پر رحم. آپ انجیل کو اٹھائیں، اس میں ابھی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ دو چیزیں ہیں. اور ہم بھی پہلے سے پہلی آیات ہی میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. رحمان ہے، رحیم تو اس کے بندے ہو، رحمان مہربانی کرو گے. آگے آ جاؤ. یومین بالغیب، یہ عقیدہ ہو گیا. یقیمون الصلاۃ، یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کی بندگی، اس کا سجدن. آگے کیا ہوگا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اس کی صلاحیت ہیں، جو اس کا مال ہے، جو اس کی جان، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو کس پر خرچ کرے گا؟ یہی لوگوں پر مہربانی ہوگی. آپ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے آپ کے سامنے. پھر آپ نے اصول کو جب بتاتے ہیں کہ بھائی تزکیہ کرو اور یہ کرو، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں روزانہ تعلیم میں. آپ اس کو دیکھو کہ کیسے وہ ترتیب سے وہ چلتی ہے آپ کے سامنے. تو رحماء بینہم کیوں ہے؟ تراہم رکعن سجدن. ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور اس رکوع سجود لگاتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کوئی اجازت خلافت کے لیے نہیں بیٹھے
مجھے خلافت مل جائے گی. کوئی پیری مریدی کے لیے نہیں بیٹے. میں اس لیے صاف صاف کہتا ہوں کہ آج کل یہ ہر چیز کے اندر گڑبڑ آ گئی تو مجبوراً کہنا پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جب اس کا تعلق آپ کو مل جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود میں آپ بیٹھ جائے, اس سے کوئی اور بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اب اس نعمت کو تم کسی اور چیز پر بیچ ڈال دیتے ہو تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بے وفائی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ بے وفائی سے بچائیں. ایک قرآن مجید ہے, میں بتاتا ہوں. ہم آپ کو دیکھیں, میں ہمیشہ آپ کے سامنے قرآن مجید ہی رکھ کی بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے, کہتا کیا ہے, کیا فرماتے ہیں قرآن مجید. اب یہ بتا دیا کہ دو چیزیں بتا دیں, اس کے اندر پورا دین بھی آ گیا, رحماء و بینم اتفاق و اتحاد بھی آ گیا. لیکن یہ ہوں گے کیسے؟ پہلے سارے جمع ہو جائیں گے, بھیڑ ہوگا؟ نہیں, قرآن کہتے کہ ایسا نہیں ہوگا. مثلہم فی التورات, اس کی وصف, یہ وصف دو جو میں بیان کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن بیان کرتے ہیں, تورات میں بھی ہے, اب بھی ہے. میں جو دعیت اسلام تک کتاب لکھ رہا تھا اس میں یہ چیز لکھی ہے, اس میں آج بھی ہے یہ چیزیں. وہ مثلا فی الانجیل, انجیل کی 4 انجیل ہے, اس میں متی وغیرہ میں دیکھیں, اس کو یہی چیز آپ کو الفاظ آئیں گے. اس میں وہ مثال کیسی بیان کی, وہ مثال مجھے بتایا, اب قرآن مجید بتاتے ہیں کہ اس میں وہاں اس کی یہ وصف بیان ہوا ہے. لیکن یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ یہ ساری ایک بھیڑ ہو جائے گی, پھر اٹھیں گے, مقصد تو یہی ہے. لیکن کیسے ہوں گے یہ آگے بتاتے ہیں. کزرعن, یہ ایسے جیسا کوئی تخم ڈالے. تخم کا پتہ چلتا ہے جب تخم زمین میں ہوتا ہے, نہیں چلتا. پھر وہ اخرج شطرہ, پھر وہ سوئی نکالتا ہے, وہ نہیں مجھے تیغا ہوئی پشتو کی. اب بہت خطرے میں ہوتا ہے, کوئی کوا نہ لے جائے, کوئی اور چڑیا اس کو نہ چھپ جائیں. دانے اس لیے چھپا رہتا ہے کہ کوئی اس کو اپنے ہم کاموں کو کیا کرتے ہیں, او کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو ایسا خدا بندگان یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو آپ نے دانے کو اوپر رکھا, دانے کو اوپر رکھا, تم نے وہ چک جائے گی. کیا سیکھو, یہ قرآن سے سیکھو, قرآن سامنے رکھو. یہ آپ کو ہر چیز بتاتا ہے, طریقے بتاتے ہیں, راستے بتاتے ہیں. اوپر گندم نہ رکھو کہ دیکھو میرے گندم کو دیکھو, یہ اوپر آ جائے گا, یہ ایسے فصل ہوگا, انشاءاللہ کل آؤ گے تو ایک دانہ بھی نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. دانے کو دیکھو چھپا ہوا ہے, پھر وہ ایک دانہ کیا نکالتا ہے, وہ کھوپل نے وہ اس کو کیا سوئی نکالتا ہے. پھر آپ دیکھا ہوگا اس کے آگے پیچھے جاڑیاں بوٹیاں ہوگی, پھر اس کو تھوڑا سا کاشتکار کیا کرتے ہیں, اس کو وہ اس میں گوٹ کرتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ گوٹ ٹھیک کرتے ہیں. تو پوچھ ہے ساری مقررین ہے. فآزرہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قوی کر دیا. اب خطرہ رفتہ رفتہ دور ہو جاتا ہے اور دشمن کیا ہو جاتا ہے, تیار ہوتا ہے. دیکھیے تو پڑھ رہے ہیں, بات نیچے سے آ گئی, اوپر سے آ گئی. نیچے سے یعنی جو بنیاد ہے وہ کہاں بنیاد سے آ گئی, نیچے سے افراد تیار ہو رہے ہیں. ہمارے پاس افراد نہیں ہوتے, بھیڑ جمع کرتے ہیں, اس لیے ہم سے جلسہ ہم سے قابو نہیں ہوتا. چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے وہی ہم سے قابو نہیں ہوتا, تو اس دنیا کو کیسے قابو کرے گا؟ ایک چھوٹا سا اجتماع ہے, اس کو قابو نہیں کر سکتا. سیکورٹی والے یا انتظامی والے اصل مجمع والے سے زیادہ ہوتے ہیں, پھر بھی قابو نہیں ہوتے.
وہ تو خود اتنا شور کرتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ جس کو سمجھاؤ کہ یہ چپ ہو جائے پھر ٹھیک ہے. فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ مٹھی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ گاڑا ہو گیا، مضبوط ہو گیا. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. یہ درخت دیکھو کھڑا ہے. اب اس کو آس پاس کی جھاڑیاں بوٹیاں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کھڑا ہو گیا. ایسا کرے گا یہ اسلام، ایسا ہوگا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اب کفار کو دیکھتے یہ تو بڑھ گیا، اور ایسا بڑھ گیا تو اس کو تناور درخت بن گیا. اس کی نیچے اب کیا ہے؟ ساری کیڑی مکوڑی چلتے، کفار جلتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار. اسی لیے امام مالک نے فرمایا ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے. اب ان میں بھی ایسے کچھ ہوں گے کہ وہ صحابہ کرام نہیں ہوں گے، چلتے ہوں گے، چلتے رہتے ہیں، پھر لوگ تو شامل ہو جاتے ہیں. لیکن آخرت کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جو نیک اعمال کرتے ہیں، منہم، ان میں سے. آگے پھر باقی کام باقی، آخرت کا کام باقی ہے. مغفرتاً، کن کی مغفرت ہے، واجرا عظیما، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. میرے خیال میں اگر آپ میری بات کو سمجھ چکے گے تو اس کام کو بھی سمجھ چکے ہوں گے جو ہم بار بار کہتے ہیں، تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ افراد سازی انتہائی ضروری ہے. افراد سازی بہت ضروری ہے. ایک دم لوگوں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مجھے کس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ انقلاب ایک سیلاب ہے. انقلاب کیا ہے؟ ایک سیلاب ہے. اگر سیلاب کے لیے آپ کے پاس اتنے لوگ ہر جگہ موجود نہ ہو کہ سیلاب اپنی جگہوں پر بہائے، تو یہ سیلاب قوموں کو ڈالے گا، گاؤں کو خراب کرے گا، اندر جائے گا. اس کے لیے راستے کے لیے بھی کچھ ہو گئے. تو یہ انقلابات جو ہوتے ہیں، یہ باتوں کو اٹھانا، بھیڑ باڑ اٹھانا، ایک بات دیکھو سیلاب آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر وہ ایسی خرابیاں کرتے ہیں کہ وہ تباہیاں مچاتے ہیں. تو اسی لیے افراد سازی انتہائی ضروری ہے. تو میں یہاں شیوخ بھی بیٹھے ہیں اور علماء ہیں، تو وہ آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہ فلاں چیز ضروری ہے. ضروری ہے لیکن کیا ضروری ہے؟ اوپر سے چپ ڈالے، نیچے سے کیا کرے؟ وہ کہ اوپر سے ٹھیک ہو جائے گا، پھر نیچے ٹھیک ہو جائے گا. کہ اسلامی انقلاب نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یہاں جو کام ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں. اب تو الحمدللہ ایسے اچھا مجمع ہے کہ وہ تھوڑا سا مجمع ہے، کبھی تو بہت یہاں بھی بھیڑ لگ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ جہاں بھیڑ لگتی ہے وہ بھیڑ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ تک کبھی پہنچ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں کرتا. آپ لوگ تو یہاں موجود تھے، پوری مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھا ہے، کوئی اس زبان سے بات نہیں کرتا. بھیڑ تو باتیں کرتا ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا. کھانا آدھے گھنٹے میں سارے کھاتے ہیں، میرے خیال میں آدھے گھنٹے یا 20 منٹ میں کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی دسترخوان پر کھاتے ہیں سارے. اور وہ مجھے خود ایک بڑا فوجی افسر آیا تھا، مجھے کہا کہ واللہ قسم کہتا ہوں کہ ایسا نظام ہمارے ساتھ نہیں ہے، کس طرح لوگوں کو کنٹرول کر سکے. تو کنٹرول ہم نہیں کر سکتے، تو وہ خود کنٹرول ہے. خدا نے کنٹرول کیا ہے، دلوں کو کنٹرول کر دیا ہے. تو افراد سازی یہ وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ بیچتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے ہمارے جو وہ مراکز ہے اسی تربیت یافتہ لوگ ہو کر آ جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ فلان آ گیا اس کے پیچھے 100 آدمی اس کے ساتھ آ گئے، فلان بزرگ آ گیا اس کے ساتھ 100 آدمی آ گیا، اور پھر جب وہ جاتے جائے گے وہ 100 کے ساتھ 100 جائیں گے. تو اسے اجتماع نہیں ہوا.
یہ تو بس وہی لوگ بھیڑ ہوا، ایک لوگ آئے وہ چلے گئے، دوسرا آئے، تو ظاہر کہ پھر باتیں بھی ہوں گی، ہر کوئی اپنا منشور بھی پیش کرے گا، کوئی بات کہے گا، کوئی بات کہے گا، یا سارے اس پر اکٹھے ہوں گے کہ چلو اس پیر صاحب کیا کرتے ہیں، اب اس کی ڈنک بجاتے ہیں۔ تو لوگوں کو کیا ہوا، میاں ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہ لے جاتے تھے، وہ پہلے ایک جماعت میں تھی، وہ جماعت بڑی اس میں بہت سرگرم تھا، بہت سرگرم تھا، باقی اچھے لوگ تھے، یہی کہتے کہ برے لوگ تھے، لیکن مجھے جب لے گیا تو بڑا بہت خوش تھے کہ انشاءاللہ مولانا ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کو لے گیا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے وہاں سے خطوط بھیجتے کب آئے گا، کس وقت آؤ گے، تو پھر میں نے کہا کہ میں ہزاری صاحب کے ساتھ آؤں گا، مجھے جگہ معلوم نہیں تھی، تو وہ میں پنڈی آ گیا، ان کے ساتھ آیا، منصور حکیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، منصور حکیم صاحب تھے، میرا مان صاحب تھے، میرے دو تو ہمارے ساتھ تھے، پھر ان کے ساتھ ہو گئے، تو بڑے نعرے وارش لگ گئے وغیرہ وغیرہ، جب ہم وہاں وہ جو سربراہ آئے، دوسرے آئے، 3 دن بڑا ان نے اکرام کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ اب وہ کہتا ہوگا ہزاری صاحب بڑے محبت بھی بہت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس طرح 100% یہ جو جس کام میں وہ لگتا تھا، وہ کہتے ہیں 100% اس میں یہ بھی لگے، اس کی عادت تھی، اخلاص تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ مفتی صاحب بہت اچھا آدمی ہے، اسے سربراہ جو تھا، لیکن یہ کالی پگڑی پہنتے، اس وقت کالی پگڑی عیب تھی، کیونکہ خمینی مجھے بھی مولانا فرماتے یار تم کیا کرتے ہو، میں نے کہا کہ نبی کریم نے پہنی ہے، ہم کسی نبی کریم صاحب کی وہ نہیں چھوڑتے۔ پھر میں اس کو کہتا کہ دیکھو اس کو اس کی ٹوپ کی نہیں ہوتی، وہ خالی ہوتا ہے، میرا ٹوپی ہے، میں کہتا ہوں میری بند کی۔ تو اس وقت انہوں نے نام لگا تھا کنونشن، کیا کنونشن، تو میں اس کے نام کو نہیں جانتا تھا، یہ لطیفہ ہے۔ تو میں نے کہا اس سربراہ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا، چرپائی پر بٹھا دیا، باقی نیچے تھے، تو وہ میں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ راسی میں نے کنونشن، میں نے کہا کہ کنونش، میرے ساتھی کو کہا کہ وہاں کنونش میں جاتے ہیں، کنونش۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں کنونشن کہو، میں کہ کنونشن کی مانی کی، اس کو مانی نہیں آتی تھی، میرا ساتھی تھا، تو میں اس کے ساتھ اس پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے مجلس ہماری گپ شپ کی ہوتی ہے، درمیان میں چند باتیں بھی کرتے کہ یہ تو وہ بیٹھا رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا، میں نے کہا کہ الحمدللہ آپ کی کنونش، تو اب میں سمجھ چکا تھا کہ میں کزن کہتا تھا، آپ کی کنونش تو بڑی اچھی لگی، لوگ بہت آئے تھے، آتے تھے جاتے تھے، وہ جو مقرر تقریر کرتا وہ چلا جاتا تھا، تو وہ اتنے ہنسے چرپائی اس کا نام کنونشن ہے۔ ہاں کنونشن کی کیا معنی ہے؟ کہ اجتماع وغیرہ۔ میں کہا کہ اگر آپ یہاں تو سارے وہ اردو والے رہتے تھے، اگر جلسے کا نام رکھتے یا اجتماع کے نام رکھتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی تو بڑا خطرناک ہے۔ واقعی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا نام نہیں آتا، تو آپ نے کنونشن کوئی کانفرنس ہے، اتنے آپ ہم اس کو ہی نہیں کہا، بس اس کو اتنی کہہ دیا، بس آپ تفصیل کریں گے تو پھر پھنس جاؤ گے۔ تو وہ تم انگریز سے اتنی مرغوب ہے علماء کہ وہ جب تک کنونشن نہ کہے تو وہ کیا ہو جائے گا، کل کہتے ہوئے ہر کنونشن کو مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کس کی معنی کیا ہے، پوری جو جس کا جو نہیں ترجمہ۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہم ان سے مرغوب ہیں۔ خیر راستے میں آ گئے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمایا کیسی رہی، تو اس کا خیال تھا کہ بڑا متاثر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ منفی تحریک ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہزاری تو ہزاری تھے، اللہ پاک بہت ہی اس کو درجات بلند فرمائے۔
میں نے اتنی محنت کی آپ کی اور وہ آپ کہتے ہیں کہ منفی تحریک ہے. ابھی دیکھو لوگوں کو نہیں دیکھا میں نے کہا تو لوگوں کو دیکھا لیکن ہر کسی نے اپنی بات کی اونچا رہی ہے. ہمارے شیخ استاد بھی آئے تھے, شیخ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ شہید رحمۃ اللہ, وہ بھی آئے تھے, گئے تقریر کی, چلا گیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ منفی ہے, منفی کیسے ہے؟ میں کہا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ٹھیک کیا ہے ہمیں تو بتائے ہم وہ کریں. اب وہ غصے میں شیر ببر تھے, دین کے شیر ببر تھے, لیکن اتنی سب ایسی محبت تھی کہ وہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو بس وہ پھر بعد میں مخالف بھی ہو گئے ان کی, وہ کہتے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا. اس تاریخ میں ختم بھی ہو گئی. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ بھیڑ بھاڑ سے آپ ان باتوں میں نہ آئے کہ یہ وہ فلاں نے یہ بات کی, فلاں نے یہ بات کی. آپ حقیقت پسند بنو گے, اللہ سے مانگو گے, انشاءاللہ آپ کا تو ٹھیک چلائے گا. اگر آپ لوگوں کی نمائشی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ دیکھو وہاں بہت زیادہ لوگ ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ ہمارے یہاں یہ قاہر صاحب کا کوئٹے والا ہے, ہزار صاحب کا خلیفہ بھی ہے. ہمارے ساتھ چونکہ بچپن سے چھوٹے سے وہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا تھا. وہ تو اس کے وہ نواسی ہے نا, اللہ جزائے خیر ان کو. ہم اس وقت دو آدمی ہوتے تھے, 3 آدمی ہوتے تھے, 3-4 ہوتے تھے, وہ آ جاتے تھے. تو وہ کہتے وہ بڑا دائی آدمی ہے, اس کا جو نانا ہے, نانا لگتا ہے نانا. تو وہ میں نے کہا کہ آپ آرام آرام سے کام کریں, غوغا نہ کریں, غوغا نہ کریں, انشاءاللہ سب ہو جائے گا. کام آرام سے ہوتا ہے. وہ بہت زبردست آدمی تھا. حضرت صاحب نے اس کی اجازت دی. پھر بعد میں ہمارے پہلے سے چلتا رہتا تھا. وہ یہاں سے یہاں تبدیل نہیں, یہ ہمارے مشفری صاحب کے خلیفہ ہے, یہ وہ بیٹا ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں خدمات کیا کریں. ایسا ہوتا ہے. ہم نے پیری تو کریں نہیں, پھر وہ سارے ہمارے وہ ہے, وہ جو زندہ ہے وہ زندہ ہے, جو چلے گئے وہ چلے گئے. ہم کہتے ہیں کیا کہ کام ہو جائے, ایک کام ہو جائے, مسلمان سرخرو ہو جائیں, مسلمان کا اتفاق و اتحاد ہو, مسلمانوں کا تزکیہ ہو, اس کی لوگ کو اس کی اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں. بتانا نہ پڑے کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. وہ خود کیا ہو, چمکتا ہوا ستارہ ہو, ایسا ہو. اصحاب النجوم ہماری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. آپ کوشش کریں کردار کا غازی بنیں, گفتار کا غازی نہ.